میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر پانی بہاتا رہا، پھر میں نے شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیں کپڑے، میری کلائی چھوڑیں۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو اپنے کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر بھی میں ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے بھی کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیں صرف ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھٹی مل گئی اور امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھی۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھی۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور وہ جو مجھے مسجد کی کڑی کہتے تھے، اب وہ مجھ سے ہر بات کہتے مجھے بری لگتی تھی۔ لیکن اب مجھے وہ باتیں بری کہاں لگتی تھی؟ اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا گیا۔ پھر ایک بار ہمارے اسکول میں پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا، کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنانے لگے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے جو کہ ہمیں قرات پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی تھی اور پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے تھے۔ تبھی سر بولے، دیکھو بیٹا، تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں۔ جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تم کو تب ہی پتہ چلے گا۔ اگر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ پھر احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ٹھٹائی سے مسکرایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ یہ قدرت کا انصاف ہے، جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے لے آتے جس میں آسن اور شہروز پہلے سے ہی موجود ہوتے اور اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی چلاتی روتی، لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ پھر ایک دن میں کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے عدیل۔ وہ معصوم سی بھولی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ٹھٹائی سے اسے باہوں میں بھر لیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح سمجھنا۔ امی نے کہا، او شازیہ، یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ ایما نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، شازیہ دیکھنے میں تو بھولی بھاری لڑکی لگتی ہے،
لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین تھی۔ شازیہ امی کی دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور شازیہ کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شازیہ کے 2 بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں۔ آئے دن ان سے جھگڑا کرتی تھی، اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھی، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئی، اور یوں معصوم سی بھولی بھالی شازیہ بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی، اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ عدیل بھائی، کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے گنگنا کر کہتے ہوئے کہا۔ نہیں عدیل بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو، اتنے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی پیش قدمی کرتا، وہ پیچھے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا جتنا آپ کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، اور میں شیطانی سی ہنسی ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو یہ فریش گھر میں ہی موجود ہے۔ ایک دم نرم، اور سوچ کر میں ہنسنے لگا۔ مجھے شیطانی خیال آ رہے تھے، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری ہر بری بات کو سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سب گھر والوں کو محلے میں کسی کی شادی میں جانا تھا۔ شازیہ نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا۔ سارے افراد جا چکے تھے تو میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر پانی بہاتا رہا، پھر میں نے شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھے کپڑے دینے آیا کرتے تھے۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیں کپڑے، میری کلائی چھوڑیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کپڑے مجھے دے کر واپس اندر چلی گئی۔ میں نے شلوار پہنی اور پھر نکل آیا۔ شازیہ اندر اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ شازیہ نے بکھلا کر دوپٹہ آگے کیا اور کہنے لگی، سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی، آپ باہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ بہنوں سے بھی ایسا مذاق کرتے ہیں کیا؟ وہ حیران ہو کر بولی تھی، لیکن میں بے پرواہ آگے بڑھا۔ پلیز مجھے اپنے قریب آنے دو، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ بھیا پلیز، آپ بہن بھائی جیسا پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں ایک دم آگے بڑھا اور اس کو پکڑ لیا۔ بھیا مجھے چھوڑیں، خدا کا واسطہ، عدیل مجھے چھوڑیں، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ روتی رہی۔ میں نے اپنا کام پورا کیا، پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سب لوگ شادی سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور ایمن اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ پھر امی نے اس سے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف مکر گیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ لوگ گئے تھے تو میں گھر سے چلا گیا تھا، لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں نے ایک آدمی کو گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شازیہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میری امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو نے میرے ہی بیٹے کو پھنسانا چاہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم کتنی بری لڑکی ہو، اس لیے تو تجھے بھائیوں نے بھی نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ تبھی میں بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو شازیہ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا۔ اب دیکھو تمہارا کیا حال ہوا ہے، اب کہاں جاؤ گی؟ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے آ سکتا ہوں۔
میں نے گھٹیاپن کی حد کر دی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، گھٹیا انسان، تو میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اوپر والا ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی۔ کیسے گئی مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے اسے ہی غلط کہا۔ اس پر ہی الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب نے اسے باہر کر دیا۔ وہ پاگل طرح گلی گلی نکر نکر پھرتی رہی۔ کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عدیل کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا، اور تو اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کس چیز سے تھی۔ وہ میری بائک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے۔ میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے، اور پھر میں تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آخری سانسیں لی تب میں نے سکون کی سانس لی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب ہمارے گھر میں شازیہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی ہی نہیں۔ ابو اور امی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں اپنے کاموں کو پھر سے کرنے لگا۔ اس واقعے کو گزرے 1 سال ہو گیا کہ ایک دن مظہر شازیہ کا بھائی اس سے ملنے آ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں شازیہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ شازیہ اپنے گھر میں بھی نہیں گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ یکدم طیش میں آ گیا، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مظہر گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ناہیدہ کو اپنے پاس بلایا۔ اسے شازیہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ جب مظہر نے اسے ڈانٹا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دیا۔ مظہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، وہ معصوم تو اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی بدکار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اب میری بہن ایمن بھی جوان ہو چکی تھی، اور اس عرصے میں ایمن کا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں، آخر میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک شازیہ کا قصہ تھا، اس سے تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو شازیہ جیسی کئی لڑکیوں کو اجاڑا تھا، اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میں پرسکون تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح ایمن کو ماؤں میں بٹھا دیا گیا، اور امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھانا مت بناؤ، میں ہونٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہونٹل ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور پر تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے کمرے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے جس طرح شازیہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کام کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے۔ مجھے شازیہ یاد آنے لگی تھی جو مجھے بھیا تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ ایک آدمی نے کہا اختر نے۔ میں نے شدید غصے میں اس کے گھر کی طرف دوڑا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ اسی اثنا میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا، جس میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کیے کہ شازیہ سے میں نے زبردستی کی تھی۔
امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے اور مضر اور اظہر کی بیویاں شرمندہ سی نظر چرا گئی۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت سے مجھے عمر قید ہو گئی۔ آج پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور اس سب کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ شازیہ صحیح تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا، یہی میری سزا تھی۔ مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ میں جیل میں آ گیا تھا، میری بہن کی میرے کرموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شازیہ روز میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے کہتی، عدیل تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور جب مجھے ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی۔ دیکھا عدیل، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس نے میرا کیسے انتقام لیا۔ اتنے عرصے میں عدیل کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی، وہ آج اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی تھی۔ پہلی ملاقات پر اماں نے کہا تھا، عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے کو جنم دیا، اور دراصل غلطی میری ہے کہ میں نے تجھے اگر شروع ہی سے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی، اور یہی حال اب میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، انسان کچھ بھی کرے، بالخصوص برائی، تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔